ہم لوگ اس وقت 2022 سے گزر رہے ہیں اور ابھی ایک دو دن کے بعد 2023 آنے والا ہے، لیکن اس وقت میں جو خرافات اور عیاشی اور شراب نوشی عریانی جو پھیلا ہوا ہے اور ہیپی نیو ایئر کے نام پر مبارکبادی پیش کرنا، ایک دوسرے کو خوش آمدید کرنا، یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں گا۔ تو آپ حضرات اس ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیے۔ حضرات، سب سے پہلے ہم لوگ یہ سمجھیں کہ خوشی کس بات کی دی جاتی ہے۔ خوشی کسی خوشی کے موقع پر کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، بچی کی ولادت ہوئی، کوئی بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوا تو اس بات پر خوشی اور مبارکبادی دی جاتی ہے۔ یا کسی نوجوان نے شادی بیاہ ایک زندگی جو شادی کے بعد والی زندگی ہوتی ہے وہ زندگی گزارنا شروع کیا تو شادی بیاہ کے موقع پر ان کو مبارکبادی دی جاتی ہے اور یہ دماغ میں بھی آنے والی بات ہے۔ لیکن جو نیا سال آنے پر ہیپی نیو ایئر یا برتھ ڈے کے موقع پر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، جو اس طرح کے سالگرہ کے موقع پر جو مبارکبادی دیتے ہیں، یہ سمجھ میں آنے والی اس بات نہیں ہے کہ اس موقع پر کوئی کم عقل انسان ہی اس کے اوپر مبارکبادی دے سکتا ہو۔ مثال کے طور پر بات مثالوں سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو 60، 65، 55 سال کی عمر دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ زندگی گزارتے گزارتے 30 سال مکمل کر لیے۔ 2023 میں آپ 30 سال مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے مقدر میں 60 سال لکھ کر بھیجا ہے، تو باقی آپ کے پاس کتنا سال رہا؟ صرف 30 سال۔ اور باقی جو 30 سال گزر گیا مکمل کر لیے، 2022 میں آپ کے پاس 31 سال تھا، لیکن جیسے ہی 2022 کو ختم کر کے 2023 میں آتے ہیں تو آپ کے پاس سے 1 سال اور کم ہو جاتا ہے۔ تو عمر کی کمی کی وجہ سے عمر کمی ہو رہی ہے، اور جب آپ کی عمر کمی کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دے کر بھیجا، اس زندگی میں آپ نے 1 سال اور کم ہو گیا، ختم کر لیے، تو اس موقع پر مبارکبادی دینا چاہیے، ہیپی نیو ایئر کہنا چاہیے۔ اسی طریقے پر سالگرہ بھی مناتے ہیں۔ سالگرہ کیا ہوتا ہے؟ شادی کی سالگرہ منا رہے ہیں لوگ، یہ عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں۔ آج کے دور میں جو عیسائی، یہودی، ان لوگوں نے مسلمان کی سوسائٹی اور کلچر میں ایک نیا فتنہ ہر آنے والا دن ان کے ماحول کے اندر ایک فتنہ اٹھا کر لے کر آتا ہے، اور مسلمان خوش آمدید، مبارک و اہلا و سہلا و مرحبا بکم کہہ کر وہ فتنہ کو گلے سے لگاتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، ایک بڈھا 60 سال کا ہے، اب وہ کیک کاٹ رہا ہے اور خوشی منا رہا ہے، کس بات کی؟
کہ میں 60 سال کو ہو گیا ہوں، اور بقیہ اللہ رب العزت نے اگر ان کی زندگی میں 61 سال لکھا ہوا ہے تو 60 سال مکمل کر لیا، اب 60 سال کے اوپر وہ کیک کاٹ رہا، خوشی منا رہا، پٹاخے چھوڑ رہا، یہ خوشی کی بات ہے، غمی کی بات ہے؟ تو دماغ سے سوچنے کی چیز ہے۔ اگر کوئی انسان کو کمی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر 2022 میں جو زندگی وہ گزار رہا تھا، وہ زندگی کے اندر عیاشی، عیاری، شراب نوشی، جواڑی، زناکاری، بدکاری، فحاشی تھا۔ اب نیا سال جب آ رہا ہے تو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا استغفار کرے، اے اللہ میں 2022 میں جو زندگی گزارا یہ آپ کی نافرمانی میں زندگی گزارا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے خلاف زندگی گزارا، اب 2023 آ رہا ہے، اے اللہ میں اس میں آپ کے حکم اور فرما برداری کو پر زندگی گزاروں گا۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیوں کہ ابھی یہ موت کے 1 سال اور قریب ہو گیا۔ مثال کے طور پر یہاں سے لے کر ٹرین چلی اور یہاں تک آنا پہنچنا ہے، ابھی یہ سفر کرتے کرتے یہاں تک پہنچا اور اس کو معلوم ہے کہ یہ ٹرین یہاں تک پہنچ کر اور جو ہی ٹرین یہاں پہنچے گا مجھے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے گا، تو یہاں پر آنے کے بعد کیا وہ آدمی خوشی منائے گا یا غمی منائے گا؟ چلیے اس طرح کے بعد اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایک مثال کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں۔ ایک مجرم ہے جو جیل خانے میں بند ہے، وہ کورٹ نے اس کو پر یہ سزا عائد کیا کہ 4 سال کے بعد، 4 سال گزرنے کے بعد تمہاری جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے، یعنی کہ پھانسی کی سزا سنایا جاتا ہے تیرے کو کہ تجھے کیا جائے گا، پھانسی کے پھندے میں تم کو چڑھا دیا۔ یہ کورٹ نے سزا سنایا، لیکن پھانسی جو تمہیں ہونے والا ہے وہ پھانسی کہاں ہوگا؟ دلی کے سپریم کورٹ میں تمہیں پھانسی ہوگی، وہاں پر دلی میں تمہیں پھانسی ہونے والا ہے۔ اور یہ آدمی رہنے کا کہاں کا ہے؟ مان لیجئے یہ آدمی ممبئی کا رہنے والا ہے، یا پھر یہ آدمی رانچی کا رہنے والا ہے، پٹنہ کا رہنے والا ہے۔ بات صحیح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تو بات کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھیے۔ وہ مجرم کا 1 سال مکمل ہو گیا، اب اس کے پاس 3 سال رہا، تو بتائیے 1 سال کے گزر گیا تو کیا وہ مجرم خوش ہوگا اس بات پر کہ اب مجھے ماشاءاللہ میرے پاس 3 سال باقی ہے، پھانسی ملے گا، چلو پٹاخے اڑاؤ، خوشیاں مناؤ، گھر میں مبارکبادی دو کہ میرے 4 سال بعد پھانسی ہونے والا تھا، 1 سال گزر گیا، 3 سال باقی رہا، خوشی منائے گا؟ 2 سال گزر گیا، 3 سال، 4 سال گزر گیا، اب اس کو وہ آدمی کو رانچی کا رہنے والا ہو یا پٹنہ کا رہنے والا ہو، ممبئی کا رہنے والا ہو، خیر 4 سال مکمل ہو گیا، اب اس کو پولیس والوں نے کہا کہ دیکھو بھائی جو سزا سنا وہ وقت متعین ہو گیا، اب چلو گاڑی پر بیٹھو اور گاڑی پر بیٹھ کر کیا کرو، دلی پہنچنا ہے اور وہاں پر تم کو پھانسی کی سزا دے دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ آدمی گھر میں جب فون کرے گا یا بات کرے گا اور اپنے دوست احباب سے ملے گا تو مبارکبادی دے گا، وہ خوشی منائے گا، پٹاخے چھوڑے گا کہ اب میں پھانسی پر چڑھنے جا رہا ہوں، خوشی مناؤ، گلچھرے اڑاؤ، مبارکبادی دو دوسرے کو۔ اگر کوئی آدمی اس طرح باتیں کرتا ہے تو اس کو سب آدمی پاگل کہے گا کہ یہ پاگل ہے۔ تو حضرات اسی طرح ہے، ہیپی نیو ایئر جو مناتا ہے، مبارکبادی دیتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بتائیے کہ 22 سال زندگی گزار لیا، اب 23 میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ کا مقدر میں جو زندگی لکھا تھا 30 سال کا لکھا تھا، اس کے زندگی میں اب کتنا باقی رہا؟ صرف 7 سال، 23 سال کو ختم کر دیا،
ابھی قریب میں 23 میں داخل ہو جائیں گے تو 23 سال ختم ہو جائے گا، اور مبارکبادی دے رہا ہے کہ ماشاءاللہ ہم نے 23 سال گزار دیا، اب 7 سال باقی ہے۔ یہ مبارک کمی پر اگر عمر کم ہے تو خوشی کے بعد جب عمر کم ہو رہی ہے، کم تو نہیں نا، عمر تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس پر مبارکبادی ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، عقل کے خلاف بات ہے اور بے حد تکلف ہے۔ ہیپی نیو ایئر دیکھیے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور نہ معلوم کن جتنے بھی ایپس ہیں تمام ان پر چل رہا ہے کیا، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ حضرات یہ دماغ میں آنے کی بات ہے کہ اگر ہم نے انسان کو چاہیے، یہ غیر تو غیر، اس میں مسلمان پیش ہے۔ بہت دکھ کی بات اس وقت، بہت دل میں درد اور تکلیف اس وقت ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ایسے موقع پر سوال کرتے ہیں کہ ان ملا کو کیا ہوتا ہے، ان ملا کو ہم خوشی منا رہے ہیں، کسی تکلیف تو دے نہیں رہے ہیں، ہم خوشی منا رہے ہیں تو یہ ملا ابھی اس بار خوشی نہیں منا سکتے، ہیپی نیو ایئر نہیں کر سکتے۔ حضرات اس وقت میں چاہیے یہ کہ نیا سال کے آمد پر استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اے اللہ، میں جو 2022 میں گناہ کیا تھا اور تیرے حکم کے مطابق تیرے حکم کو توڑ کر، نبی کی سنت کو چھوڑ کر جو میں نے زندگی گزارے، اے اللہ ایک نیا سال تو نے مجھے مرحمت فرمایا، نہ معلوم کہ یہ سال بھی ہمارے مقدر میں پوری ہے یا نہیں کہ 2023 1 تاریخ پہلا مہینہ 2023 ہماری موت ہو۔ اے اللہ 2022 میں مکمل کیا، ان وقتوں میں ان سالوں میں میں نے نافرمانی کیا، اب جو میں وقت گزار رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہمارے میرے قدم کو مضبوطی کے ساتھ تھما دے کہ میں نیک اعمال کروں، تیرے حکم سے زندگی گزاروں، استغفار کریں۔ 2000 کتنے عیاشی کیے، گناہ کے کام کیے، ان سے توبہ کرنے کا مقام ہے کہ نہ معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا لسٹ اب دیکھے ہوں گے نا، دیکھیے جو لوگ 2022 میں باقی ہے، کیا آپ یقین کے ساتھ کہتے 2023 میں باقی رہے گا؟ اور جو آدمی 2023 میں زندہ رہے گا کیا 2024 میں باقی رہے گا؟ دیکھیے پیچھے والے زندگی کو، جو حضرات 2022 میں زندہ تھا 2023 میں نہیں رہے گا، انتقال کر قبرستان آباد کر دیا، تو کیا معلوم کہ 2023 میں اللہ رب العزت نے ہمارا بھی نام ان لسٹوں میں ڈال دیا ہو جس کو موت ہونے والی ہے۔ تو ایک سال گزار دینے کے بعد ہم سب کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنا چاہیے، آہوزاری کرنا چاہیے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ رب العزت، آپ نے ہمیں اتنی زندگی مرحمت فرمایا، اب نہ معلوم آنے والی جو زندگی ہے اس زندگی میں ہم کامیاب ہوں گے یا ہم گناہ کے ساتھ زندگی گزاریں گے، کیسے زندگی گزاریں گے، نہ معلوم زندگی کتنے ہمارے دن باقی رہا۔ اے اللہ تعالیٰ میں ماضی میں جو گناہ کیا ہوں، جو گناہ کام کیا ہوں، تجھے ناراض کیا ہوں، ماں باپ کی نافرمانی کیا ہوں اور بڑا دل دکھلایا ہوں، نہ کتنے نافرمانی کیا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، اور آنے والا جو سال ہے اللہ اس میں عزم مسمع پکا ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس 2023 میں نیک اعمال کروں گا۔ اگر ہم سودی کاروبار کر رہے تھے تو اسے توبہ کریں، اگر ہم نمازی نہیں تھے ایک عزم لینا ہے، ایک ارادہ کرنا ہے کہ 2023 سے جو نئی زندگی شروع ہونے والا ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے، یہ سال میں ہم نمازی بن جائیں گے۔ اگر میرے کہیں کسی کو تکلیف ہو رہا تھا اس سے معافی مانگ کر ایک ہم اللہ کا پارسا اور پاک باز زندگی گزاریں گے، یہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہیپی نیو ایئر، برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ لغویات ہے، ان چیزوں مسلمانوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو عیسائیوں کا یہودیوں کا کلچر ہے۔ حضرات بہت جلد میں آپ حضرات کے سامنے کہ ہیپی نیو ایئر کے موقع پر کسی کو مبارکبادی دینا اور کسی کو ہیپی برتھ ڈے ٹو کہنا، یہ کہاں تک شریعت نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ بہت قریب بہت جلد ہی میں آپ حضرات سامنے اس طرح کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا۔ آپ حضرات جب تک اس ویڈیو پر بنے رہیے، میں مولانا صدام اشاعتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔